47واں خط درویشوں کا ڈیرا ادبی ہمسفر 21 جون 2018 درویش رابعہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے خطوط کی وجہ سے درویش نے اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنے خیالات اور نظریات کے ان گوشوں کے بارے میں شروع کر دیا جو ان خطوط کے بغیر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ رابعہ کے خطوط درویش کا اپنی ذات سے اثر نو تعریف کروا رہے ہیں۔ رابعہ کے سوالوں کی وجہ سے درویش اپنے ماضی کے بارے میں غور و فکر شروع کیا ہے تو اسے اندازہ ہوا ہے زندگی کی صبح سے شام تک وہ 3 ادوار میں گزرا ہے۔ پہلے دور میں روایت کی شدت پسندی پیروی کرتا تھا، دوسرے میں وہ ان روایات سے شدت سے بغاوت کرتا تھا۔ اس دور میں اس کے اندر غصہ تھا، نفرت تھی، تلخی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ غیر انسانی روایتوں، غیر منصفانہ نظاموں کو غصہ ہی بدل سکتا ہے۔ اگر اس دور میں درویش کی رابعہ سے ملاقات ہوتی تو شاید رابعہ سے دوستی نہ ہو پاتی کیونکہ وہ رابعہ کے خیالوں، سوالوں اور نظریوں سے اکھڑ جاتا۔ پچھلے کئی برس سے درویش کے تیسرے دور میں ہے۔ یہ دانائی کا دور ہے۔ اس دور میں اس نے تحمل، بردباری، عاجزی، انکساری پیدا ہوئے ہیں۔ اب وہ جانتا ہے زندگی کے مسائل نفرت، غصہ اور تلخی سے نہیں، محبت، انسان دوستی سے حل ہوتے ہیں۔ اب وہ جانتا ہے ہمارے دشمن بھی ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں کیونکہ ہم سب انسان دھرتی ماں کے بچے ہیں۔ جن باتوں پہ پہلے درویش اکھڑ جاتا تھا اب مسکراتا ہے۔ جن لوگوں کو اور حالات کو پہلے جج کرتا تھا اب وہ انہیں ہنس کر ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اب وہ کنفرنٹیشن کے بجائے کوپریشن کی راہ تلاش کرتا ہے۔ اب اسے سمجھ آ گیا ہے وننگ ہارٹ از امپورٹنٹ ایز وننگ آرگیومنٹس۔ جب درویش ماضی پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب وہ غسیلے ریڈ زون میں رہتا تھا، اب وہ پرسکون گرین زون میں رہتا ہے۔ درویش کا ایک شعر ہے: عجب سکون ہے جس میں فضا میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے غار حرا میں رہتا ہوں۔ درویش آہستہ آہستہ خاموشی، تنہائی اور دانائی کے رشتوں کے راز سے منکشف ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے اس نے شعر لکھا ہے: وہ دریا بن کے بہتا تھا تو کتنا شور کرتا تھا، سمندر میں جب سے عاملہ خاموش رہتا ہے۔ درویش کا سفر بریک ڈاؤن سے بریک تھرو کا سفر ہے۔ درویش کا خیال ہے ہر جینوئن شاعر، ادیب، سنت، سادھو، فنکار، فلاسفر اور دانشور اس راہ سے گزرتا ہے۔ اس سفر میں اندازہ ہوتا ہے کہ تخریب تعمیر کا پہلا قدم ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے بعض پہلے قدم سے آگے نہیں جا پاتے۔ پرانی روایت کو توڑنا اور زندگی کو نئی روایت سے جوڑنا ناکامیاب فنکار کا کام ہے۔ ہر قوم میں روایتی اکثریت روایت کی شاہراہ پر اور تخلیقی اقلیت من کی پگڈنڈی پر چلتی ہے اور یہ پگڈنڈی اس وقت کے ساتھ شاہراہ بنتی ہے۔ ایک نسل کے ماتوب اگلی نسل کے معززین بن جاتے ہیں۔ پہلے تو درویش کو رابعہ کی دوستی سے صرف خوشی تھی، اب فخر ہے کہ دونوں تخلیقی ہم سفر بن گئے ہیں۔ اگر ایک دن یہ خواب نامے چھپے اور اس کتاب پر دونوں ادبی دوستوں کے نام رقم ہوئے تو درویش کے لیے ایک یادگار دن ہوگا۔ اس دن درویش کا ادبی خواب نامہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اگر کسی ادب اور نفسیات کے طالب علم نے درویش سے پوچھا کہ وہ ادیبوں کی ایک ملاقات کے بغیر 50 دنوں اور 50 خط اور 50,000 سے زیادہ الفاظ لکھنے والی دوستی کا راز کیا ہے تو درویش کہے گا: سچ کی تلاش میں خلوص، اپنائیت اور تخلیقیت کی وہ منزل جہاں ہونا نہ ہونا عین ہوتا ہے۔ درویش رابعہ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے درویش کو کبھی ملے بغیر شرف ہمسفری بخشا۔ اب درویش اجازت چاہتا ہے۔ 21 جون ہے جو سال کا سب سے بڑا دن ہے، سب سے چھوٹی رات ہے۔ رابعہ کو خوشی ہونی چاہیے آج شب 21 دسمبر کی شب تک کی لمبی رات شروع ہونے جائے گی۔ وہ تخلیقی ریاضت دیر تک کر سکے گی۔ الوداع۔